بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. قابل عزت میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، یہ قرآن کریم کی بہت ہی مشہور آیت ہے. جیسے ہی یہ آیت ہمارے کانوں میں پڑتی ہے فوراً ہماری زبانوں پر درود پاک شروع ہو جاتا ہے. گویا ہم یہ آیت سن کر مجبور ہو جاتے ہیں درود شریف پڑھنے کے لیے. کیوں ہم درود شریف پڑھنے لگتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ کیوں پڑھنا چاہیے؟ اکثر یہ آیت پاک جب دعا وغیرہ میں پڑھی جاتی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اب دعا ختم ہونے والی ہے، بہت جلدی اب دعا ختم ہو جائے گی. لیکن ہمارے بزرگوں نے عجیب عجیب باتیں اس آیت پاک کے متعلق ارشاد فرمائی ہے. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ ہیں. حضرت والا نے اس آیت پاک پر بہت عجیب و غریب ایک مضمون نقل فرمایا. فرماتے ہیں کہ اس آیت پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 حق بیان فرمائے. 3 حق. محبت، یعنی محبت ہو تو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. دوسرے نمبر پر عظمت، احترام، ادب. اگر دلوں میں احترام اور عظمت کسی کی ہو تو صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور تیسری چیز بیان فرمائی ہے اطاعت، بات ماننا، فرما برداری. اگر اطاعت اور فرما برداری کسی کی کرنی ہے تو صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. تو محبت، عظمت اور اطاعت، یہ 3 چیزیں بیان فرمائی. لیکن یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ محبت کس سے کی جاتی ہے؟ جو حسین ہوتا ہے، جو خوبصورت ہوتا ہے شکل و صورت کے اعتبار سے، اس سے محبت ہوتی ہے. ثابت یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ جمیل، آپ سے زیادہ خوبصورت نہ دنیا میں کوئی ہوا ہے نہ قیامت تک کوئی ہوگا.
سر کے بالوں سے لے کر کے پیر کے ناخن تک بدن کا ہر ایک حصہ اتنا خوبصورت ہے کہ دنیا میں آج تک کسی کا ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ ایک سوال پیدا ہوگا کہ قرآن کریم نے ایک پیغمبر کا قصہ بیان کیا ہے اور وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام، اور ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، تو پھر ہمارے نبی کا کیا؟ ایک سوال ہوگا نا۔ لیکن اس کے متعلق سن لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نور پیدا کیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، خاص نور تھا میرے نبی کا۔ اس نور کے 4 حصے کیے، یاد رکھیے سبق بہت کام کا ہے۔ کتنے حصے کیے نور کے؟ 4 میں سے 3 کو آپ سائڈ پر رکھ دیجئے، 3 کے متعلق ابھی بات نہیں، صرف چوتھائی حصہ وہ پاؤ حصہ جو 4 حصے میں سے پاؤ حصہ جو کیا، پھر اس کے 2 حصے کیے، پاؤ حصے کے بھی 2 حصے، ایک حصہ دے دیا حضرت یوسف کو، تو میرے نبی کا جو نور بنایا تھا اس نور کے پاؤ حصے کا چوتھائی حصے کا آدھا یوسف کو دیا اور آدھا پوری دنیا پر تقسیم کیا۔ تو پوری دنیا میں اس دن سے لے کر آج تک کی جو خوبصورتی ہے، میرے نبی کے نور کے پاؤ حصے کے آدھے سے سب کو تقسیم کیا اور آدھا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ یوسف کا حسن کیسا تھا، کیسی خوبصورتی تھی، بہت لمبا چوڑا قصہ۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا عزیز مصر، اس کی بیوی حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر پاگل ہو گئی، تو وہاں کے جو نیتا اور منسٹر لوگ جو تھے ان کی بیویاں، ان کو بھی وہ یوسف بہت اچھے لگ رہے تھے، بڑا عجیب تانا دیا کہ لو اپنے پیسوں سے خریدا ہوا غلام، اس کو دل دے بیٹھی، اس پر عاشق ہو گئی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ یوسف یہ چھوڑ دے وے، زلیخا یہ چھوڑ دے وے یوسف کو تو ہم لے لیں گے۔ لیکن وہ بہت ہوشیار تھی، عورتیں جب عقل لینے پر آتی ہے نا تو بڑے بڑے لوگوں کی عقل اڑا جاتی ہے، بہت چالاک ہوتی ہیں عورتیں بھی۔ اس نے کہا کہ ان کو جواب لڑائی کر کے نہیں دینا ہے، کیسے جواب دیں گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، تمام بڑے بڑے لوگوں کی، منسٹروں کی بیویوں کو دعوت دی اور فروٹ رکھ دیا، سیب ہے، نارنگی ہے، بڑے بڑے فروٹ، اور کاٹ کے نہیں رکھے، چھریاں رکھ دی ساتھ میں، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف صرف یہ کمرے کے دروازے سے داخل ہونا اور یہاں سے نکل جانا۔ قالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن۔ صرف یوسف کی ایک جھلک جو دیکھی عورتوں نے حیران رہ گئی، اور دیکھتے دیکھتے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر بیگموں نے ہاتھ کاٹ دیے، تو زلیخا نے کہا بیوقوفو، میں نے تو دل ہی دیا تھا، میں نے تمہاری طرح ہاتھ تو نہیں کاٹے۔ لیکن یہاں اور ایک بات سن لیجئے، یوسف کو دیکھنے والیاں عورتیں تھیں، میرے نبی کو دیکھنے والے مرد تھے، ہاتھ نہیں، انہوں نے گردنیں کٹوا دی، انہوں نے گردنوں کا نذرانہ، جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ رہا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن اور جمال، لکھا ہے علماء نے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جمال پر قدرتی پردے ڈال دیے تھے، اگر اس اصلی حسن ظاہر ہو جاتا پاس میں بیٹھنے والے صحابہ برداشت نہیں کر سکتے اور جان دے دیتے، بے ہوش ہو جاتے۔ اس لیے بعد میں
بعد میں آنے والے لوگ، تابعین، تبع تابعین، جنہوں نے میرے نبی کو نہیں دیکھا، صرف صحابہ سے قصے سنے، وہ جب صحابہ نے قصے سنائے نبی کی خوبصورتی کے تو وہ تابعین چیخیں مار کے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن و جمال کون بیان کر سکتا ہے اس کو؟ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے تیرے سے زیادہ خوبصورت دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کسی عورت نے، کسی ماں نے اتنا خوبصورت بیٹا جنا ہی نہیں۔ کَأَنَّكَ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے، ہر نقصان سے آپ کو پاک پیدا فرمایا۔ کَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ کو ایسے ہی پیدا کیا جیسا خود آپ چاہتے تھے۔ میرے نبی کے حسن و جمال کی خوبصورتی کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اسی لیے فرمایا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ کیا بات کہی ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے یا صاحب الجمال، او خوبصورتیوں کے مالک، و یا سید البشر، اے بشر اور انسانوں کے سردار، من وجهك المنیر لقد نور القمر، تیرے چہرے کی خوبصورتی سے تو چاند چمک اٹھا ہے، تیرے چہرے کی خوبصورتی سے چاند چمک اٹھا ہے، کسی کے مجال نہیں ہے کہ تیری تعریف کا حق ادا کر سکے۔ اتنا ہی کہیں گے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا ذکر کیا جائے گا تو وہ تیرا ذکر کیا جائے گا۔ اتنا حسین، اتنا جمیل ہمارا نبی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ کس میں طاقت ہے؟ اس لیے بھائیو، جب سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان کرنے کی بات آتی ہے تو یہ کہتا ہے ایک عاشق کہ سیرت کو بیان کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کی زبان چاہیے۔ ہاں، جبرائیل جیسی زبان ہو، فرشتوں کا سردار، سب فرشتوں کا سردار، اس کی زبان ہوگی، اور سننے کے لیے اور سن کر اس کو ہضم کرنے اور عمل کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان اور جگر چاہیے۔ کیوں؟ مکہ کے بڑے بڑے سردار، جس میں ان کا چچا بھی ہے، بڑے رشتہ دار لوگ، سب کو بلایا۔ سب سے پہلا جلسہ سیرت کا خود حضور نے فرمایا، اپنی سیرت، اپنی دعوت سنائی، صرف 1 منٹ میں، 1 سیکنڈ میں، اور یہ کہا اے لوگو تم نے مجھے بار بار دیکھا ہے، کیسا پایا؟ تو کہنے لگے جربناک مرارا یا محمد، ہم نے بار بار تجھے آزمایا اور دیکھا، ہم نے آپ کو امانت دار اور سچا پایا ہے، تو امین ہے، تو صادق ہے، تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ کہا کہ دیکھو میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے، تم پر حملہ کرے گا، تم مان لو گے؟ کہا محمد ہم قریشی لوگ ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ ہم پر حملہ کرے۔ قریشیوں کو، جو مکہ کے قریش تھے نا، ان کو قریش کہتے بھی اسی لیے ہیں کہ قریش ایک جانور کا نام تھا جو سب کو کھا جاتا تھا، جس کو کوئی مار نہیں سکتا تھا، تو وہ بھی اپنے آپ کو قریش کہتے تھے کہ ہم سب کو مار سکتے ہیں، ہم کو کوئی نہیں مار سکتا، کسی کی مجال ہے ہم پر حملہ کرے۔ لیکن نبی محمد تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، تم اگر کہہ دو گے تو ہم بات ماننے کو تیار ہیں، یعنی اتنا سچا مانتے۔
کہا سنو میں تم کو جہنم کی آگ سے ڈرانے آیا ہوں۔ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، سجدوں کے لائق کوئی نہیں صرف اللہ، مشکلات کو دور کرنے والا، حل کرنے والا، مشکل کشا صرف اللہ، دستگیر کارساز صرف اللہ، اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ پہلا سبق سنایا آقا نے، یہ سنانا تھا کہ سب غصے ہو گئے، اور یہ کہہ دیا چچا نے کہ تو نے اس لیے جمع کیا تھا، تب بلک الہذا جمع تھا نا، تو برباد ہو جاوے۔ حضور نے جواب نہیں دیا، جب حضور کو بددعا دی، گالی دی کہ تو برباد ہو جائے، میرے نبی نے کچھ نہیں کہا، قرآن نے آیت نازل کر دی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، تم میرے نبی کی بددعا کرتے ہو بربادی کی، ہم نے تمہاری بربادی کا فیصلہ کر دیا، تم کیا بددعا کرو گے، ہم نے تو تمہاری بربادی کا فیصلہ کر دیا، اور برباد کر دیا اس ابو لہب اور اس کی بیوی کو۔ چلیے بات بہت دور نکل جائے گی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو بیان کروں آپ کے سامنے۔ اب یہ کہ آدھے گھنٹے میں مولانا غلام اللہ صاحب نے لگام ڈال دی ہے کہ 1:45 بجے بیان ختم کرنا ہے، تو مختصر سے وقت میں جمال نبوی، حضور کے جمال اور خوبصورتی، ذرا آ جائیے بدن مبارک کو بھی سن لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ بہت لمبا تھا نہ بہت ٹھنگنا تھا، آپ درمیانی تھے، بہت لمبا ہوتا ہے تب بھی بھدا لگتا ہے، ٹھنگنا ہوتا ہے تب بھی بھدا لگتا ہے، نبی درمیان کی قد کے تھے۔ لیکن ایک آپ کا معجزہ تھا کہ سب لوگوں کے بیچ میں اگر آپ کھڑے ہوتے، کتنے بھی لمبے لوگ ہوتے اندر، پھر بھی آپ ہی بڑے نظر آتے تھے۔ یہ معجزہ تھا، یعنی نبی سے علم میں تو کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا، بدن میں بھی کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، سب کھڑے ہوتے، سب سے بڑا جسم آپ کا نظر آتا۔ آپ کا سر مبارک گول تھا، بال نہ بالکل سیدھے نہ گھنگریالو۔ کبھی آپ نے نہر اور ندی کے کنارے دیکھا ہوگا، جب ہوا چلتی ہے تو پانی کی موج ایسی ہلکی ہلکی چلتی ہے، بڑا خوبصورت منظر لگتا ہے۔ میرے نبی کے بال مبارک بھی ایسے پیچ لیے ہوئے تھے، بہت خوبصورت لگتے تھے۔ آپ بال رکھنے کے عادی تھے، میرے نبی بال رکھتے تھے، لیکن کیسے بال؟ او نوجوانوں تمہارے لیے یہ، ہاں ادھر سے چھوٹے ادھر سے بڑے رکھتے ہیں نا آج کل ہمارے نوجوان، بال کیسے رکھتے ہیں؟ ادھر ادھر سے کٹا کر، آج کل تو عجیب نکلا ہے، آپ کے یہاں بھی رکھتے ہیں جو فلودی میں بھی، ہاں، اور پھر وہ جیل ویل لگا کے کھڑے کر دیتے ہیں، کم وقت ایسا لگتا ہے کہ باتھ روم اور ٹوائلٹ دھونے کا برش لگا رکھا ہے اوپر۔ عجیب قسم کے بال رکھتے ہیں، کبھی ادھر رکھتے ہیں ادھر کٹواتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بال رکھتے تھے آدھے کان تک، پھر بڑے ہو کر کان تک، پھر آدھی گردن تک آتے تھے، اتنے بڑے ہوتے آپ کٹوا لیتے، سر کا بال یہاں سے لے کر یہاں تک ہوتا تھا، اور تیل بہت ڈالتے تھے، تیل لگاتے تھے، شیمپو نہیں تیل، ہاں، اور کتنا لگاتے؟ تیل کا اثر، پھر آپ کپڑا رکھتے سر مبارک پر، تیل کا اثر اس پر آتا، پھر ٹوپی مبارک پہنتے تھے، ٹوپی ہمیشہ پہنی ہے، سفر میں بھی حضر میں بھی ہمیشہ ٹوپی پہنی ہے، تو آپ ٹوپی پہننے کے عادی، تیل کا اثر اس پر آتا، پھر آپ پگڑی باندھتے، امامہ باندھتے، تیل کا اثر اس پر بھی آ جاتا تھا، اتنا تیل لگاتے تھے، اتنا تیل۔ تیل یہ سر کی خوراک ہے، لگانا چاہیے،
ٹوپی مسلمان کو ہمیشہ پہننا چاہیے، نہیں پہنتے تو کم از کم اپنے جیب میں رکھو۔ تھوڑی دیر مجھے معاف کر دیجئے، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، مسجد میں رکھی ہوئی ٹوپیاں مت پہنو، نہیں۔ اور ہم تو کہتے ہیں مسجد میں ٹوپیاں رکھنا جائز بھی نہیں ہے، کہیں گے اتنا اچھا نیک کام اور آپ منع کرتے ہیں؟ نہیں، مسجد میں رکھ کر ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں، تم کو مت اوڑھنا ہو تو مت اوڑھو، ہم نے یہاں پر رکھ دی ہے۔ گویا مسجد میں رکھنے والے ان لوگوں کو سنت کے خلاف بغاوت کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ذرا اوڑھی ہے نا مسجد والی ٹوپی، وہ تھوڑی دیر اتار کے سونگھ لینا، کتنے اچھے گلاب اور زعفران کی خوشبو آئے گی اندر سے۔ پوچھتا ہوں، یہ ٹوپی اوڑھ کر کبھی جنازے میں جاؤ گے؟ کبھی شادیوں میں جاؤ گے؟ پسند کرو گے ایسی پھٹی ٹوٹی ٹوپی؟ شاید دیکھا ہوگا کہ پہلے ہمارے بڑے بوڑھے گھر میں مرچی لہسن جو رکھتے تھے نا، ایسی لکڑی کی ٹوکری میں رکھا کرتے تھے، آج پلاسٹک کی بن گئی تو اس کو سر پہ ڈال لیا۔ ارے بات صحیح ہے نا؟ مت پہنو میرے بھائیوں، مسجد میں ٹوپی رکھنا ثواب کا کام نہیں، گناہ کا کام ہے۔ میرے نبی ہمیشہ ٹوپی استعمال کرتے تھے۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کوشادہ تھی، ابرو بھراؤدار تھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک بڑی تھی، یہ جو درمیان کا حصہ ہوتا ہے نا اندر کالا، یہ بہت کالا ہوتا تھا، اور زمین سفید آنکھ کی، اندر لال لال لائن ہوتی تھی جو آپ کی خوبصورتی کو بڑھا دیتی تھی۔ اگرچہ آپ سرما لگانے کے عادی تھے، لیکن اس کے باوجود نہیں لگایا ہو تب بھی آپ کی آنکھیں سرمے والی لگتی تھی، سرمگی نگاہیں، خوبصورت آنکھیں، ناک مبارک پتلی لمبی اٹھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک پتلے گلابی، ایسا لگ رہا تھا کہ گلاب کی پتیاں آپ کے گال مبارک اس پر ڈال دی ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گال مبارک گوشت سے بھرپور تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دانت مبارک آپ کے موتی کی طرح دانت تھے، چمکدار، دو دانت کے بیچ میں جگہ ہوتی، اندر سے روشنی نکلتی تھی۔ بیبیاں فرماتی ہے کہ اندھیری رات میں اگر سوئی میں دھاگا ڈالنا ہو تو ہم کیا کرتے؟ ہمارے نبی کے چہرے کے سامنے چلے جاتے، اتنی تیز روشنی نکلتی کہ سوئی میں دھاگا پیرو دیا کرتے تھے۔ کتنا آسان کام ہے نا سوئی میں، کبھی آپ لوگوں نے ڈالا ہے؟ یہ تو خواتین کا کام ہے، میں اور آپ ڈالنے جاتے تھے، ایسا ایسا دیکھتے ڈالتے، پھر پکڑا تو کم بغیر تو باہر سے نکل گیا۔ ہاں خواتین ڈال لیتی ہیں، ہم تو تھوک لگاتے ہیں، ایسا نہ ڈالا کھینچا تو کم بغیر باہر سے آ گیا، اجالے میں نہیں ہوتا۔ وہ تو میرے نبی کے دانت مبارک سے روشنی جو نکلتی تھی اس سے گویا وہ ڈال لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائیوں زیادہ کھل کھلا کر زور سے نہیں ہنستے تھے، تبسم فرماتے ہیں۔ زور سے جب ہنستے ہیں نا پورا منہ کھلتا ہے تو چہرہ بگڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہونٹوں ہونٹوں پر مسکرایا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بڑی گنجان تھی، بڑی داڑھی، گنجان داڑھی تھی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اب تو رکھ لو میرے بھائیو، نبی کے عاشق ہے، داڑھی رکھ لو۔ داڑھی کتنا اچھا عمل ہے بتاؤں؟ ایک آدمی 24 گھنٹے جب داڑھی والا ہوتا ہے، کسی بھی کام میں ہوگا داڑھی کا ثواب لکھا جائے گا، اور داڑھی کتروانے کٹوانے منڈوانے کا گناہ اتنا خطرناک ہے کہ کسی نیک کام میں بیٹھا ہوگا تو نیکی تو لکھی جائے گی، لیکن داڑھی کا گناہ اس وقت بھی لکھا جائے گا۔ جب قبر میں جاؤ گے نبی کا چہرہ مبارک دکھا جائے گا،
پہچانتے ہو ان کو کون ہے؟ تو نبی جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی مارے نفرت کے چہرہ پھرا لیں گے، مارے نفرت کے چہرہ پھرا لیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھائیوں داڑھی سے بہت محبت تھی، ایک غیر مسلم بھی آتا اور داڑھی نہ ہوتی آپ ناراض ہو جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ شولڈر بڑے چوڑے تھے، پہلوان جیسے لگتے تھے آپ، سینہ مبارک باہر نکلا ہوا، پیٹ مبارک میری جیسی تون نہیں نکلی ہوئی تھی، پیٹ مبارک اندر دبا ہوا، ران اور یہ پیر گوشت سے بھرپور۔ جب آپ کے تلوے میں بھی گوشت، آپ جب چلتے تھے تو جیسے فوجی چلتا ہے، اوپر سے اتر رہے ہیں ایسا لگ، نظریں نیچی، ایسا نہیں، یہ گھوم کر نہیں دیکھتے تھے، آپ چلتے تھے تو نیچے دیکھتے، ایسا لگ رہا ہے کہ ڈھلان پر سے اتر رہے ہیں۔ یہ تو میں نے بہت مختصر طور پر بات کیا۔ کپڑے مبارک کیا پہنتے تھے؟ عام طور پر آپ تہبند اور لنگی باندھتے تھے، پائجامہ خریدا ہے، فضیلت بیان کی ہے کہ لنگی کی بنسبت تہبند کی بنسبت پجامہ سطر کو زیادہ چھپاتا ہے، لیکن ہمیشہ آپ نے تہبند پہنا ہے، لنگی پہنی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ سطر کھل نہ جاوے اس کا اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر سوتے تھے تب بھی آپ کا سطر کبھی نظر نہیں آتا تھا، بڑے شرمیلے تھے۔ ایک کنواری لڑکی جتنی شرمیلی ہوتی ہے آپ اس سے بھی کہیں زیادہ شرمیلے۔ اب تو کنواری میں سے ان شرم نکل گئی ہے۔ اب میرا نوجوان اگر مجھے پوچھ لے کہ مولانا صاحب شرم کس کو کہتے ہیں، حیا کس کو کہتے ہیں، تو شاید مجھے ڈرائنگ کر کے بتانا پڑے کہ بیٹا حیا اس کو کہتے ہیں۔ حیا نکل چکی، تمام نبیوں کے اندر حیا اور شرم تھی، میرے نبی سب سے الگ نظر آتے ہیں۔ جو اتنا خوبصورت اور خوبصورتی کہ ابھی تو اور بات کرنی تھی، پونے تو یہیں بجنے جا رہے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ اگر آپ کا قاعدہ ہے کہ جس کو خوبصورت دیکھو اس کو دل دے دو، بہت اچھا قاعدہ قانون ہے، لیکن خوبصورت ہے کہاں کوئی دنیا میں؟ کون ہے خوبصورت؟ اور آج کل میرے جوانوں سے پوچھتا ہوں، ارے میرے پیارو جس کو تم خوبصورتی سمجھے ہو نا، یہ حضرت میک اپ کی مہربانی ہے۔ 2-5 کلو پاؤڈر، کریم، لالی آلی بالی، یہ جو ہوتا ہے نا سارا کمال اس کا ہے۔ خوبصورت ہے کہاں؟ منہ دھو ڈالے تو چوڑے لگے۔ خوبصورت اوریجنلی تھی میرے نبی کے پاس ہے، دل دینا ہے تو میرے نبی کو دے دو، دل انہیں کی صدقے میں ملا ہے۔ جب خوبصورت میرے نبی سے زیادہ کوئی نہیں تو پھر محبت بھی نبی سے زیادہ کسی کی نہیں۔ اگر کسی کی آ گئی اپنے ایمان کی اصلاح کر لو۔ اچھا، محبت خوبصورتی کی بنیاد پر اور عظمت، کمالات، کارنامے، مختصر طور پر یہ کہ دنیا میں جتنے فن ہے، جتنے سبجیکٹ ہے، جتنی چیزیں ہیں، ان سب میں اعلیٰ نمبر کس کا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ سارے نبیوں کو جوڑو تو محمد نظر آتے ہیں، اور محمد کو کھولو تو صحابہ نظر آتے ہیں۔ سارے کمالات دنیا میں جتنے بھی ہیں، جتنے کمال ہے، سب میں اول نمبر کوئی ہے۔ آپ دنیا میں کسی کا مصافحہ کرنے جاتے ہو نا، یہ کسی کو سلام کرتے ہو، کسی کے سامنے جھک جاتے ہو، کیوں جھکتے ہو؟ بہت مالدار اس کے لیے نہیں، اس میں کچھ کمال ہے، اس کے اندر کوئی خوبی ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ سب نبی مل کر جو خوبیاں رکھتے تھے، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیری ذات اکیلے میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں۔ جب ساری خوبیاں موجود ہے تو پھر کمالات موجود ہے، تو عظمت ہوگی تو نبی کی ہوگی۔ اور آخری بات اطاعت، فرما برداری۔
کمال، جمال، کمال اور نوال، یہ تیسری خوبی۔ نوال کے معنی سخاوت۔ اللہ کے نبی کی سخاوت کیسی تھی؟ تیز بارش برسنے والا وہ شرما جائے، وہ تھک جائے، اس سے بھی زیادہ سخی بارش کی طرح اگر کسی کی سخاوت تھی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں اور آپ اتنا تو جانتے ہیں کہ دنیا اور دنیا کی دولت جو ہمیں ملی ہے یہ کس کا صدقہ ہے بھائی؟ کس کا صدقہ ہے؟ ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ نبی کا صدقہ ہے جو دولت و مال ہم کو ملا ہوا ہے۔ تو دنیا میں کوئی 2-5 روپیے دیتا ہے تو ہم اس کی بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ بھئی نیتا ویتا کچھ دے جاتا ہے تو ووٹ اس کو دے دیتے ہیں نا بھائی، یہ دیا وہ دیا، اور کبھی تو دیتا بھی نہیں، کم بخت وعدے کرتا ہے کہ یہ آ جائے گا کھاتے میں، وہ آ جائے گا، یہ آ جائے گا، تو سن کر ہم دیوانے بن جایا کرتے ہیں۔ جو دیتا ہے اس کی بات مانتے ہیں، تو ہم تو کہتے جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمارے نبی کا صدقہ ہے، تو پھر بات کس کی ماننی چاہیے؟ یہ تو آپ اور کو فیصلہ کرنا ہے، تو بات نبی کی مانیں گے۔ وقت بہت مختصر سا تھا، آدھے گھنٹے میں مجھے بات کرنی تھی، یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ پھر کبھی ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ تفصیل سے اسی مضمون کو سنا دیں گے۔ اللہ پاک نبی سے سچی محبت، سچا عشق، نبی کی سچی اطاعت اور عظمت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا